اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب ان میں سے ایک جماعت نے نصیحت کرنے والوں سے کہا کہ اس قوم کو نصیحت کیوں کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت عذاب دینے والا ہے، انہوں نے کہا کہ ہماری نصیحت تمہارے رب کے پاس ایک عذر ہے اور شاید وہ گناہوں سے بچ بھی جائیں۔ پھر جب انہوں نے کی ہوئی نصیحت کو بھلا دیا تو ہم نے اس برائی سے روکنے والوں کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے خود پر ظلم کیا ان کو ہم نے اس نافرمانی کی وجہ سے بدترین عذاب کے ساتھ پکڑا کہ ان کی صورتیں بدل دی۔ پھر انہیں جس کام سے روکا گیا تھا جب اس میں حد سے گزر گئے تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ اور جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ قیامت کے دن تک ان پر ضرور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت کو مسلط کرتا رہے گا، جو ان کو بدترین عذاب یعنی جنگ یا جزیہ کا مزہ چکھاتے رہیں گے، بے شک تمہارا رب سزا دینے میں تیز اور بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور ہم نے ان کو مختلف ملکوں میں اور گروہوں میں منتشر کر دیا، اور ان میں سے نیک لوگ بھی ہیں اور ان میں دیگر ایسے نہیں ہیں، اور ہم نے انہیں اچھائیوں یعنی خوشحال اور امن کے ساتھ اور کبھی اس کے برعکس برائیوں یعنی تنگی اور قحط کے ساتھ آزمایا، شاید یہ اللہ کے فرمان کی طرف لوٹ کر آئے۔ پھر ان کے بعد بعض ایسے نااہل اور برے لوگ آئے جو کتاب یعنی توریت کے وارث ہوئے، جس کے ذریعے سے اس دنیا کا معمولی ساز و سامان حاصل کرتے ہیں، چاہے حلال ہو چاہے حرام ہو، اور کہتے ہیں کہ عنقریب ہمیں بخش دیا جائے گا، اور اگر انہیں ویسا ہی اور مال رشوت میں ملتا ہے تو بے حد حریص ہونے کی وجہ سے بھی لیتے ہیں۔ کیا ان سے کتاب یعنی توریت میں وعدہ نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ پر حق کے سوا کچھ نہ کہیں، اور جو کچھ توریت میں ہے اسے وہ پڑھتے ہیں، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہترین ہے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ یا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور جو اہل کتاب مومن کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور اس کے مطابق حکم کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے فرض ہوئی، بے شک ہم مصلحین کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور یاد کرو جب ہم نے ان پر پہاڑ کو سائبان کی طرح معلق کھڑا کر دیا اور وہ یقین کرنے لگے بس ابھی ان پر گرنے والا ہے۔ ہم نے کہا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو اور نصیحت پکڑو، شاید تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اور جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے اس کی اولاد نکالی اور ان کو اپنے اوپر گواہ بنا کر فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم بھی گواہی دیتے ہیں، کہیں قیامت کے دن تم کہو کہ بے شک ہم اس عہد سے غافل تھے، یا کہو کہ شرک تو ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد نے کیا تھا، اور ہم ان کے بعد آنے والے ان کی اولاد تھے اور ہم نے ان کی پیروی کی۔ کیا پھر تو ہمیں ان گناہوں کی وجہ سے ہلاک کرے گا جو اہل باطل نے ہم سے پہلے کیے تھے؟
اور اس طرح ہم اپنی آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور شاید یہ شرک سے باز آ جائیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں اس شخص کا قصہ پڑھ کر سنائے جسے ہم نے اپنی نشانیاں دی، پھر وہ ان سے منحرف ہو گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا، بس وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو عمل کی توفیق کے ذریعے اس کے درجات بلند کرتے، لیکن وہ دنیا داری اور رشوت کے پیچھے پڑ گیا اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ پھر نصیحت کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں اس کی مثال زبان نکال کر ہانپنے والے کتے کی مثال کی مانند ہے۔ اگر اس پر حملہ کرو گے تو بھی زبان نکال کر ہانپے گا، یا اسے چھوڑ دو گے تو بھی زبان نکال کر ہانپے گا۔ یہ اس قوم کی مثال ہے جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ پھر ان کو جھٹلانے والوں کی عاقبت بیان کر کے بتا، شاید اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے والے غور و فکر سے کام لے۔ ایک بدترین مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اور وہ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت عطا کرے وہی ہدایت والا ہے، اور جسے اللہ ہی گمراہ کرے تو پھر یہی لوگ نقصان والے ہیں۔ اور بے شک ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے، کیونکہ ان کی دل ہے جن سے اس ہدایت پر چلنے کی خبر کو نہیں سمجھتے، ان کی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ نہیں دیکھتے، ان کے کان ہیں جن سے قرآن کی نصیحتوں کو نہیں سنتے، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ یہی لوگ غافل ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں، پھر اسے ان کے ساتھ پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں کجی اختیار کرتے ہیں۔ جو کام وہ کرتے ہیں ان قریب ان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور ہماری مخلوق میں سے ایک ایسی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو خود بھی حق پر چلتی ہے اور لوگوں کو بھی راہ حق دکھاتی ہے اور حق کا حکم کرتی ہے۔ اور جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں ہم ان کو عنقریب وہاں سے پکڑیں گے جہاں سے وہ نہیں جانتے، یعنی نافرمانی اور نعمتوں سے فائدہ لینے کے لیے انہیں مہلت دیں گے۔ اور میں انہیں مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے کہ ان کے ساتھی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی جنون نہیں ہے؟ آپ تو ڈرانے والے ہیں واضح طور پر۔ کیا وہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ان کو نہیں دیکھتے؟ اور یہ کہ ممکن ہے کہ ان کے اجل ہلاکت کا وقت قریب آ چکا ہو، پھر اس قرآن کے بعد کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ جسے اللہ گمراہ کرتا ہے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، اور اللہ ان کو ان کی گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے تاکہ بھٹکتے رہیں۔ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کب قائم ہوگی؟ فرما دیجئے کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، اس کے وقت کو اس کے سوا کوئی ظاہر نہیں کر سکتا۔ اس کا علم آسمانوں اور زمین والوں کے لیے بھاری یعنی ناممکن ہو چکا ہے۔ یہ تم پر اچانک آ جائے گی۔ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، گویا کہ آپ کو اس کا علم ہے۔ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔
فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو اپنی بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو کچھ اللہ چاہے، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو البتہ ضرور بہت ساری خیر جمع کرتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو جھٹلانے والوں کو ڈرانے والا اور ایمانداروں کو بشارت دینے والا ہوں۔ وہی اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اس کی بائیں پسلی سے اس کی بیوی ہوا کو پیدا کیا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ پھر جب وہ مرد اور اس بیوی سے قربت کرتا ہے تو اسے ہلکا سا حمل ہو جاتا ہے، وہ اس کو لیے ہوئے چلتی پھرتی ہے۔ پھر جب وہ بوجھل ہو جاتی ہے تو دونوں میاں بیوی اللہ سے جو ان کا مالک ہے دعا کرتے ہیں، اگر تو نے ہمیں صحیح سلامت اولاد دی تو ہم شکر گزاری کریں گے۔ پھر جب انہیں تندرست اولاد دیتا ہے تو اللہ کی دی ہوئی بیٹے کا نام عبد الحارث رکھ کر اس کا شریک مقرر کرتے ہیں۔ پھر جو شرک وہ کرتے ہیں اللہ اس سے بہت بلند ہے۔ کیا مشرکین مکہ بتوں کو شریک کرتے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور وہ بت نہ ان کی مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر تم ان مشرکوں کو ہدایت کی طرف بلاؤ گے تو وہ تمہاری اطاعت نہیں کریں گے۔ تمہارے لیے برابر ہے کہ ان کو پکارو یا ان سے خاموش رہو۔ بے شک اللہ کے سوا جن باطل معبودوں کو پکارتے ہیں وہ تمہاری طرح پیدا کردہ بندے ہیں۔ پھر ان کو پکار کر تو دیکھو کیا تمہیں جواب دیتے ہیں؟ اگر تم سچے ہو، کیا ان بتوں کے پاؤں ہیں جن کے ساتھ لوگوں کی طرح چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن کے ساتھ وہ پکڑتے ہیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جن کے ساتھ سنتے ہیں؟ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنے شرکاء کو پکارو، پھر میرے خلاف مخفی تدبیر کرو، تم بھی اور تمہارے شرکاء بھی، اور مجھے مہلت نہ دو۔ بے شک میرا مددگار اللہ ہی ہے جس نے کتاب یعنی قرآن کو اتارا ہے اور وہ صالحین کو دوست رکھتا ہے، اور تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن معبودوں کو پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہی اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں، یعنی وہ بت۔ اور اگر انہیں ہدایت کی طرف پکارو گے تو نہیں سنیں گے، اور آپ کفار کو دیکھتے ہیں کہ یہ گویا آپ کی طرف دیکھتے ہیں اور وہ نہیں دیکھتے۔ مخلوق پر آسانی کرنے کے لیے معاف کریں اور نیکی کا حکم کریں، اور جہلا اور نادانوں سے منہ موڑے، اور اگر شیطان آپ کے اندر وسوسہ ڈالے تو اللہ سے پناہ مانگے، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔